چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس کی معاون تنظیموں پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 5 سال کی پابندی کے بعد وزارت داخلہ نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کے پولیس سربراہوں کو ان تنظیموں کی دیگر دفاتر کے خلاف کارروائی کرنے اور رقم ضبط کرنے کے لیے کہا ہے۔ سینئر سرکاری افسران کے مطابق پی ایف آئی کے اراکین کو تنظیم سے الگ ہونے کا اعلان کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ اس سے وابستگی جاری رکھتے ہیں تو انہیں 2 سال کی جیل اور جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو وزارت داخلہ کی اس نوٹیفیکیشن کی تشہیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ سبھی لوگ یہ جان لیں۔ ایسے میں مقامی پولیس اب اپنے علاقے میں واقع پی ایف آئی کے دفاتر پر یہ نوٹیفیکیشن چسپاں کرے گی، اس کے ساتھ تنظیم کے اہم عہدیداروں کو اس کی کاپی بھیجے گی اور ان علاقوں میں لاؤڈ اسپیکر سے بھی اس کا اعلان کروائے گی جہاں عام طور پر پی ایف آئی کی سرگرمیاں دیکھی جاتی تھیں۔ یو اے پی اے کی دفعہ 3 کے تحت پی ایف آئی پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس دفعہ کے مطابق مرکزی سرکار کی رائے یہ ہے کہ اس تنظیم سے کسی بھی طرح کی وابستگی غیر قانونی ہے یا بن گئی ہے اور سرکاری گزٹ میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اعلان کیا جائے گا۔ یو اے پی اے قانون کے مطابق ایک مرتبہ تنظیم کو غیر قانونی اعلان کرنے کے بعد اس کے افسران کو 15 دنوں کا وقت دیا جائے گا۔ پی ایف آئی اور اس کی معاون تنظیموں کے اراکین کو متعلقہ دستاویز کے بارے میں پولیس کو مطلع کرنا ہوگا اور انہیں ان کو سونپنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سینئر افسران نے کہا ہے کہ پی ایف آئی پر پابندی لگانے کے بعد اس کے اراکین کو تنظیم چھوڑنے کے لیے وقت دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی ان کے پاس سے کوئی قابل اعتراض دستاویز پائے جاتے ہیں تو اس کے خلاف کیس درج کیا جائے گا۔ یو اے پی اے کے مطابق پی ایف آئی کے فنڈ کو سنبھالنے والے اراکین کو اس طرح کے پیسے، سیکورٹیز یا قرضوں کی ادائیگی، ڈیلیوری، ٹرانسفر یا دوسری کسی بھی طرح سے استعمال کرنے سے روک دیا جائے گا۔ ناظرین، دیوالی کے موقع پر ریلوے ملازمین کے لیے حکومت ہند کی جانب سے اچھی خبر سامنے آئی۔ اس بار ریلوے اپنے ملازمین کو وقت سے پہلے بونس دے گا۔ اس بار بھی ریلوے ملازمین کو 78 دن کا بونس دیا جائے گا۔ مرکزی کابینہ نے مالی سال 2020 اور 21 کے لیے تمام اہل نان گزٹ ریلوے ملازمین اور آر پی ایف اور آر پی ایس ایف اہلکاروں کو چھوڑ کر 78 دن کی تنخواہ کے برابر پروڈکٹیوٹی بیسڈ بونس جس کو پی ایل بھی کہا جاتا ہے اس کو منظوری دے دی ہے۔ نارتھ ویسٹرن ریلوے کے ملازمین نے اس کے لیے پی ایم نریندر مودی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ناظرین، راجستھان کے چورو پوکسو کورٹ نے تقریباً 5 سال پرانے آبروریزی کے ایک معاملے میں منگل کے روز اپنا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 16 سال کی نابالغ لڑکی سے آبروریزی کرنے والے 50 سال کے زانی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ آبروریزی کی اس واردات کے بعد متاثرہ حاملہ ہو چکی تھی، اس کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ عدالت نے 13 گواہوں کے بیان اور دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنایا۔ دل کو دہلا دینے والا یہ معاملہ چورو ضلع کے رتن گڑھ تھانہ علاقے سے سامنے آیا تھا۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں کارم باندھ رساؤ معاملے کو لے کر کانگریس رکن اسمبلی پانچی لال میڑا نے آدیواسی نیائے یاترا نکالی اور وہ راجدھانی بھوپال پہنچے تو انہیں لال کھاٹی پر روک دیا گیا ہے۔ اس یاترا کا استقبال کرنے پہنچے ریاست سے کمل ناتھ بھی ان قبائلیوں کانگریس لیڈروں کے ساتھ سڑک پر بیٹھ گئے۔ بعد میں کافی ہنگامہ ہوا اور پولیس سے کانگریس لیڈروں کی دھکا مکی بھی ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ دھار ضلع میں تقریباً 300 کروڑ کی لاگت سے کارم باندھ بنایا جا رہا ہے۔ اس باندھ میں بارش کے دوران رسا ہوا اور بڑی تعداد میں فصل گاؤں متاثر ہوئے۔ باندھ تعمیر میں بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے کانگریس رکن اسمبلی 5 لال میڑا نے دھار ضلع سے بھوپال کے راج بھون تک کی آدیواسی نیائے یاترا شروع کی تھی۔ اس کے بعد یہ حالات بنے۔ ناظرین، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کو کہا کہ اس نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت قرض پر مبنی ایپ گھوٹالے کی تحقیقات کے حصے کے طور پر چین کے زیر کنٹرول کچھ اداروں کی تلاشی لی ہے، جبکہ 9.82 کروڑ روپے ضبط کیے ہیں۔ آئی این ایس نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ای ڈی نے کامن نیٹ ورک ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ سمیت کئی اور بھی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے آج خواتین کے حق میں بڑا فیصلہ سنایا۔ اسقاط حمل کے معاملے میں سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ تمام خواتین، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، ہندوستان میں محفوظ اور قانونی اسقاط حمل کے حقدار ہیں۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے کہا کہ شادی شدہ عورت کی طرح غیر شادی شدہ عورت کو بھی اسقاط حمل کا حق ہے۔
دراصل سپریم کورٹ نے فیصلہ MTP ایکٹ اور اس سے متعلق قوانین میں تبدیلیوں کو لے کر کے دیا ہے۔ ناظرین، وارانسی کی عدالت نے گیانواپی مسجد اور شرنگار گوری معاملے میں مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ سے متعلق جمعرات کو بھی سماعت کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندو فریق کے وکیل وشنو جین نے اس معاملے میں عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ ASI یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا سے شیولنگ کی سائنسی جانچ کرائی جائے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ارگا اور اس کے آس پاس کے علاقے کاربن ڈیٹنگ کا بھی مطالبہ کیا۔ آج ہوئی سماعت کے دوران عدالت میں مسلم فریق نے بھی اپنی بات مضبوطی کے ساتھ رکھی ہے۔ مسلم فریق نے کہا کہ شیولنگ نہیں فوارہ ہے اور کاربن ڈیٹنگ سے اس کے بارے میں پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ناظرین، ادھر شدید اقتصادی بحران کا سامنا کرنے والے سری لنکائی حکومت ہر سال انسانی بستیوں اور فصلوں کو جنگلی ہاتھیوں سے بچانے کے لیے 2800 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے۔ اخبار ڈیلی مرر نے جمعرات کو زراعت، جنگلی حیات اور جنگلات کے وسائل کے تحفظ کے وزیر مہندا امراویرا کے حوالے سے اطلاع دی ہے۔ امراویرا نے انکشاف عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں ہونے والی بات چیت کے بعد کیا۔ یہ میٹنگ ان الزامات کے بعد منعقد کی گئی تھی کہ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے ان دیہاتوں کو مناسب مدد فراہم نہیں کی جن پر جنگلی ہاتھیوں کا اکثر حملہ ہوتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہاتھیوں کو انسانی رہائش گاہوں سے دور رکھنے کے لیے ہر سال پٹاخوں کی ضرورت یعنی 1.4 کروڑ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں نہیں ہے جو انسانوں اور ہاتھیوں کے درمیان تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے صدر افتخار احمد جاوید نے ریاستی حکومت سے منسلک تمام مدارس کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ طلباء کے لیے 6 گھنٹے کی تعلیم کو یقینی بنائیں تاکہ انہیں دوسری اسکولوں کی سطح پر لایا جا سکے۔ یہ حکم 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق طلباء مدارس میں صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کلاسز میں شرکت کریں گے، جو کہ 1 گھنٹہ زیادہ ہے۔ اساتذہ و عملہ بھی کم از کم 6 گھنٹے فرائض انجام دے گا۔ ناظرین، اتراکھنڈ کے پوڑی ضلع میں واقع ایک ریزارٹ کی استقبالیہ کی خاتون ملازم انکتا بھنڈاری کو حال ہی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کو۔ اس معاملے پر RSS لیڈر وپن کرنوال کی جانب سے سوشل میڈیا پر کیے گئے قابل اعتراض تبصرے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ پولیس نے RSS لیڈر کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ RSS لیڈر وپن کرنوال کی جانب سے سوشل میڈیا پر کیے گئے تبصرے کو لوگوں نے سماج میں کشیدگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ عورت کی توہین بھی قرار دیا۔ رشیکیش کے COD دھونڈیال نے اطلاع دی۔ انہوں نے کہا انکتا قتل کیس کے بارے میں سوشل میڈیا پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے معاملے میں دہرادون ضلع کے رائے والا تھانے میں RSS لیڈر وپن کرنوال کے خلاف سماج میں کشیدگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ خاتون کی توہین کرنے کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزم کی تلاش ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اڈیشہ کے بالاسور سے ایک بڑا واقعہ سامنے آیا۔ فیکٹری میں امونیا گیس کی اخراج سے 28 مزدور بیمار ہو گئے جنہیں اسپتال داخل کروایا گیا۔ گیس لیک ہونے کے سبب بیمار ہونے والے مزدوروں میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق واقعہ بدھ کو بالاسور کے ایک پران جھینگا پروسیسنگ پلانٹ کی یونٹ میں پیش آیا تھا۔ ناظرین، ادھر دہلی خاتون کمیشن نے راجدھانی کے منڈولی جیل میں قیدی کے ذریعے خاتون ڈاکٹر سے عصمت دری کرنے کی کوشش کرنے کے معاملے میں جیل ڈائریکٹر جنرل کو نوٹس جاری کر FIR اور جانچ رپورٹ کی جانچکاری مانگ کی ہے۔ ساتھ ہی کمیشن نے دہلی کی جیلوں میں بند خاتون ملازمین کی سیکورٹی یقینی کرنے کے لیے افسران سے قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دہلی خاتون کمیشن نے دہلی میں ہر جیل کے لیے تشکیل داخلی شکایت کمیٹی کی تفصیل مانگی۔ کمیشن نے کمیٹی کے سامنے پیش جنسی استحصال کی شکایتوں کے ساتھ ہی کی گئی کارروائی کی بھی جانکاری مانگی ہے۔ جیل افسران کو 3 اکتوبر 2022 تک جواب داخل کرنے کو کہا گیا ہے۔ دہلی خاتون کمیشن کی سربراہ ساتھی مالیوال نے کہا کہ جیل میں کام کرنے والے خاتون ڈاکٹر کو ان مشکلات سے گزرنا پڑا، اسے اس آدمی سے جان چھڑا کر بھاگنے کے لیے اسے جسمانی لڑائی لڑنی پڑی۔ یہ یقینی کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ مستقبل میں اس طرح کا واقعہ دوبارہ پیش نہ آوے۔ ناظرین، ادھر سول کی فوج نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے جنوبی کوریا کے دورے سے پہلے شمالی کوریا نے بدھ کے روز 2 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ لانچ شمالی کوریا کی جانب سے اس سال ہتھیاروں کی ریکارڈ توڑ تجربات کا حصہ ہے۔ اس سول فوج کی جاسوسی ایجنسی کی جانب سے خبردار کرنے کے بعد سامنے آیا کہ پیانگ یانگ ایک اور جوہری تجربہ کرنے کے قریب ہے۔ ناظرین، ادھر ترکیہ کے وزیر دفاع حلوسی آقان نے کہا کہ ترکیہ بحر ایجین میں درپیش مسئلے کے پرامن حل کے حق میں ہے۔ ضلع شرناک میں آقان نے حالیہ دنوں میں یونان کی طرف سے اٹھائے گئے اشتعالی اقدامات کے بارے میں بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یونان اس طرز عمل سے باز آ جائے، مسئلے کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے چاہے تو وہ یہاں آ جائیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم یونان چلے جاتے، لیکن جیسے بھی ہو ان مسائل کو حل کر لے۔ ترکی کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے۔ درپیش تناؤ سے سب سے زیادہ نقصان یونانی عوام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، روسی صدارتی پیلیس کرملن نے کہا ہے کہ کل یوکرین کے 4 علاقوں کا روس کے ساتھ الحاق ہو جائے گا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ریفرینڈم میں روس کے حق میں فیصلہ کرنے والے علاقوں کو کل منعقدہ دستخط تقریب سے ساتھ سرکاری سطح پر روس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ پیسکوف نے بھی کہا ہے کہ دونتسک، لوہانسک، خیرسون اور زاپوریزیا کی روس کے ساتھ الحاق کی متوقع دستخط تقریب ماسکو کی مقامی وقت کے مطابق سہ پہر 3 بجے منعقد کی جائے گی۔
ناظرین، میانمار کی عدالت نے گرفتار رہنما آنگ سان سوچی کو مزید 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق آنگ سان سوچی کے ساتھ ان کے مشیر آسٹریلوی شہری سین ٹرنل کو بھی 3 سال جیل کی سزا ہوئی۔ آنگ سان سوچی، سین ٹرنل اور دیگر 3 افراد کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر ایران میں 22 سالہ مہسا کی موت کے بعد شروع ہونے والے حجاب کے قوانین کی پابندی کے خلاف مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں۔ دارالحکومت تہران میں صادقیہ اسکوائر کی ارد گرد مظاہرین کی حمایت کے لیے ڈرائیوروں نے ہارن بجا کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ دریاسنا رضاکار ملیشیا فورسز کے نام سے مشہور قوتوں نے زیر بحث کاروں پر مکے مار کر مظاہرے کے خلاف اپنا نقطۂ نظر بھی پیش کیا۔ ناظرین، ادھر عراقی دارالحکومت بغداد میں سرکاری حکومتی دفاتر کے واقع ہونے والے گرین زون میں قومی اسمبلی کے جوار میں ایک میزائل آن لگا ہے۔ بغداد میں پارلیمنٹ کی عمارت کے جوار میں گرنے والے میزائلوں کے حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ عراقی حکومت نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکیہ کی کوششوں سے تشکیل شدہ اناج کوریڈور سے 2 ماہ کے عرصے میں 235 بحری جہازوں نے خروج کیا اور بذریعہ کوریڈور برآمد کیے گئے اناج کی مقدار 5 کروڑ 5 لاکھ ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ ترکیہ کی بھاری سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ماہ جولائی میں اقوام متحدہ کے ساتھ منظم شکل میں استنبول میں اناج کی محفوظ منتقلی کے لیے قائم کیے گئے کمبائن کوآرڈینیشن مرکز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ترکیہ کے وزیر دفاع حلوسی عقار کے متعلقہ فریقین کے ساتھ مذاکرات اور کمبائن کوآرڈینیشن مرکز کی بھاری کارروائیوں کے نتیجے میں اناج سے لدا پہلا بحری جہاز 1 اگست کو اوڈیشہ بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ اس کے بعد سے اناج کی ترسیل محفوظ شکل میں ابھی بھی جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔